آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ جماعت ناہم اور داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج آپ کی رہنمائی کی جائے گی اقتباسات کی تشریح کے حوالے سے، جو پرچے میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے، الف اور بے جز پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 اقتباسات ہوتے ہیں، دونوں کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ذرا غور سے ساری ویڈیو دیکھیے گا اور سنیے گا تاکہ آپ کی رہنمائی اچھی طرح ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح اشعار کی تشریح میں حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اقتباسات کی تشریح میں بھی حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم یا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم، کوئی امدادی اشعار اور کسی کا قول یا پھر بین الاقوامی سچائی لکھی جا سکتی ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تشریح کا آغاز کیا، درمیان میں کوئی حوالہ دیا، پھر تھوڑی تشریح لکھی، پھر کوئی حوالہ دے دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حوالہ جات نمایاں کر کے نمایاں روشنائی سے لکھے جائیں، نیلے رنگ کے مارکر کے ساتھ لکھے جائیں یا کالے رنگ کے مارکر کے ساتھ لکھے جائیں۔ تو مزید رہنمائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پرچے کی تفصیل ہے کہ کس طرح حل کرنا ہے سوال نمبر 3۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہوتا ہے۔ آدھا نمبر سبق کے عنوان کا اور آدھا نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہر اقتباس میں 4 عدد ہوتے ہیں، اور آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ کالم بنا لیجئے گا الفاظ معانی کا، اور خط کشیدہ الفاظ سے مراد کہ ایسے الفاظ جن کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو، وہ ترتیب وار الفاظ اور معنی لکھ لیجئے گا۔ ہر مشکل لفظ کا معنی آپ کے لیے آدھا نمبر رکھتا ہے، تو 4 مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھیں گے تو آپ کے 2 نمبر ہو جائیں گے جناب، اور 1 نمبر آپ کو سبق کا عنوان اور مصنف کے نام سے ملا، 2 نمبر آپ کو خط کشیدہ الفاظ کے معنی سے مل جائیں گے۔ اس طرح ٹوٹل ہو گئے 3 نمبر۔ اس کے بعد آپ نے نیچے تشریح کی ذیلی سرخی لکھنی ہے، اور تشریح کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ یہ اقتباس فلاں سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام یہ ہے۔ اس کے بعد جو مصنف کا تعارف آپ کو لکھوایا ہوا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، ان کا انداز تحریر دوسروں سے منفرد و ممتاز ہے۔ ان کی کتابیں یہ ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے اسی تشریح کے اندر ہی سیاق و سباق بیان کرنا ہے۔ سیاق و سباق تشریح کے اندر اگر لکھا جائے گا تو تشریح میں اضافے کا سبب بنے گا، اور آپ کے نمبر بھی زیادہ آ سکتے ہیں۔ سیاق و سباق دراصل آپ کے دیے گئے اقتباس سے پہلے اور بعد میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے اہم نکات لکھے جاتے ہیں۔ کتاب میں کس جگہ پر وہ اقتباس واقع ہے، اور اس سے پہلے کیا بیان ہوا اور اس کے بعد کیا بیان ہوا، یہ لکھی جاتی ہیں، جو کہ تشریح میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر سبق کا پہلا اقتباس آ جائے تو اس کا سیاق نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اقتباس نہیں ہے، اور اس کا سباق ہوگا۔ اگر سبق کا آخری اقتباس آ جائے تو اس کا سباق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سبق کا آخری اقتباس ہے۔
تو سیاق و سباق جو سبق میں باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ان کے اہم نکات لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس اقتباس کا صحیح محل وقوع نہیں ہے کہ سبق کے کس حصے میں واقع ہے، تو پھر اس سبق کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ آپ بیان کر دیجئے اور اس کے بعد اصل اقتباس کی تشریح حوالہ جات کے ساتھ لکھیے اور زیادہ سے زیادہ تفصیل لکھیے، وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے۔ امید آپ تشریح کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔